بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، دستور زبان اردو کے اس حصے میں ہم اصناف سخن یعنی نظم کی اقسام سے مرثیے کے معنی و مفہوم، اصطلاحی شاعری میں مرثیے کی تعریف اور مرثیے کے اجزائے ترکیبی پڑھیں گے۔ مرثیے کے معنی و مفہوم۔ لفظ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا یا ماتم کرنا ہے۔ مرثیے کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں داخل ہوئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیے کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے ہیں۔ مرثیے کی کوئی خاص حیت یا شکل مخصوص نہیں۔ مرزا غالب نے اپنے بھانجے عارف کا، مولانا حالی نے مرزا غالب کا اور علامہ اقبال نے داغ دہلوی کا مرثیہ لکھا ہے۔ اصطلاحی شاعری میں مرثیے کی تعریف۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں ہوئی شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی۔ اردو میں عام طور پر مرثیے کے 8 اجزائے ترکیبی بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سراپا۔ اس جزم میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رخصت۔ اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 4، آمد۔ اس حصے میں اہل بیت رسول کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رداد بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 5، رجز۔ میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ نمبر 6، رزم۔ اس حصے میں میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، شہادت۔ یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نمبر 8، بین۔ اس حصے میں شہدائے کربلا کی شہادت پر گریہ وزاری کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ مثال: پوچھا یہ زمیں کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا، یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی، یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔